بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ میں ہوں ارسلان علی۔ اس لیکچر میں آپ کو اسلامیات 201 کے لیسن نمبر 14 یعنی بردرہڈ، بھائی چارے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بردرہڈ کی ڈیفینیشن کی، جو مشرقی نظام میں چلی آ رہی ہے۔ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی چارے کا مطلب ہے کہ آپس میں صلح رکھنا اور یونٹی کے ساتھ رہنا، ایک جیسے پولیٹیکل کوپریشن دکھانا سیاسی طور پر یا معاشی طور پر۔ ہاں، یہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن صرف یہی باتیں بردرہڈ کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ ایک اسپریچول بردرہڈ ہوتا ہے، یعنی روحانی طور پر ایک دوسرے کو بھائی ماننا، ایک بندے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اس کی حرمت کو اپنی حرمت سمجھنا، یہ وہ کانسیپٹ ہے بھائی چارے کا جو اسلام نے دیا۔ یعنی بردرہڈ ان اسلام بھائی چارے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قادر مطلق کی آواز آتی ہے کہ مومن کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے ایک فیوریبل ججمنٹ رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں، اور اس کے لیے دل میں بغض یا کینہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا روحانی اور دینی بھائی ہے۔ اور ہمیشہ دوسرے مسلمانوں کی عزت اور حرمت کے حفاظت کے لیے اسے بھرپور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی عزت در حقیقت اس کی اپنی عزت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شک سے بچو، شبہ سے بچو، کیونکہ شبہ سب سے زیادہ خراب ہے بری کہانیوں میں۔ دوسروں کی آپ تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نازش پر عمل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے کسٹمر کو راغب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے لیے ایک اعلیٰ قیمت پیش کرنا، ٹھیک ہے، جس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دشمنی کا مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو الگ نہ کرو، اور بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بنو۔ ایک دوسرے کو جس طرح اللہ نے حکم دیا، ایک مسلمان کا بھائی ہے، اور اسے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس پہ ظلم کرے یا پھر اس کی ہیوملٹی کرے۔ یہاں ہے تقویٰ یہاں ہے۔ تو اس حدیث میں کا جو میں نے آپ کو مفہوم بتایا، اگر آپ اس کا ایک ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ریفرنس بک ہے اس بک میں چیک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ تمام حقوق بتائے، پھر ایک بندہ جو ان تمام چیزوں پر عمل کرے وہ متقی بھی ہے، تقویٰ بھی اس کے یہاں ہے قول کے مطابق، اور دوسری چیز یہ کہ وہ بردرہڈ کے یا بھائی چارے کے ڈیفینیشن پر پورا اترے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھانا ایک شر ہے، بڑا شر ہے۔ ایک مسلمان کی تمام چیزیں عقیدے میں اس کے بھائی کے لیے ناقابل تسخیر ہیں، جن میں اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت ہے۔ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ دیکھتا ہے آپ کے دل اور آپ کے اعمال کی طرف۔ جو اوپر آپ کو حدیث بتائی گئی ہے اس میں آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کن چیزوں کی تسخیر کی جا سکتی ہے، نہیں کی جانی چاہیے؟ تو مال کی، اس کی جان کی، اس کی خون کی۔ تو دوسری ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی زندگیاں برابر ہیں، اور یہ دشمن کے خلاف ایک ہاتھ ہے، اور جو ان میں سب سے نیچے بھی ہے وہ بھی ان سب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی کافر کے لیے نہیں مارنا چاہیے، اور نہ ہی اسے مارنا چاہیے اس لیے کہ وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ وعدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے اور ہمبل ہوتا ہے بلیورز کے لیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ قرآن مجید میں فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں،
اور جو بھی ان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے خلاف شدید رویہ اختیار کرتے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت لے آئے گا اور ان سے پیار کرے گا. جو ہمبل ٹریٹمنٹ جو بلیورز ہوگے ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور جو ڈس بلیورز ہوگے ان کے ساتھ سٹرن یعنی شدید رویہ اختیار کیا جائے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکولیٹی آف مینکائنڈ کی، یعنی انسانیت کی برابری. قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ نے ایک جوڑے سے خلق کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ. اب ان سب کا ایک ہی مذہب تھا، وہ ایک ہی زبان بولتے تھے، اور ان میں کوئی بھی فرق نہیں تھا یا تھوڑا سا فرق تھا ویریشن کی وجہ سے. لیکن جب آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. اس ڈائیورسیفیکیشن کی وجہ سے، اس پھیلاؤ کی وجہ سے وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، مختلف نیشنلٹیز میں بٹ گئے. ان نے باؤنڈریز لگا لی، ان کی لینگویجز بدلنی شروع ہو گئی، وہ الگ لباس پہننا شروع کر گئے گرمی اور سردی کے لحاظ سے، یا جو چیز ان کو میسر تھی اس لحاظ سے ان کے لباس بدلتے گئے، ان کے ہتھیار بدلتے گئے. کلائمیٹ کی چینجنگ کی وجہ سے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، ان کے فزیکل فیچرز پہاڑوں پہ رہنے والوں کے مختلف ہو گئے، مٹی پہ رہنے والوں کے مختلف ہو گئے. یہ جو نیچرل ویریشنز تھی ان کی وجہ سے ان میں ذات، رنگ، زبان اور علاقیت، یہ تمام تاثرات آ گئے جن کو اسلام نے ڈس پروف کیا ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمام انسان، چاہے وہ کالے ہیں یا گورے ہیں یا کوئی بھی زبان بولتے ہیں، چونکہ وہ سب ایکول ہے اور سب کے سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے. لہٰذا جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور یہ بھی کہا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کی جو بنیاد رکھی گئی وہ تقویٰ پہ رکھی گئی ہے. یعنی اس وقت ہی ریسزم کے خلاف اپنا پہلا ایگریمنٹ پیش کیا، جو آج تک ویسٹرن دنیا جو بہت پڑھی لکھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتی ہے، وہ بھی اب تک یہ کام نہیں کر پائے. تو اسلام کا جو یہ آئیڈیا تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، وہ بلیف اور پرنسپلز کے مطابق تھا، تقویٰ کی بنیاد پر، اللہ کو ایک مان، ربوبیت کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر. البتہ جو باقی مذاہب تھے وہ ریسزم، کلر، کنٹری اور لینگویج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے مذاہب ہیں جو ریسزم پر بنے ہیں. اوکے، تو اسلام نے جو اپنا پرنسپل بیس کیا وہ نہ ہی ریشل تھا، نہ ہی نیشنل تھا، نہ پروکائل تھا. ایک بندہ چاہے امریکہ میں رہتا ہو یا افریقہ میں رہتا ہو، چاہے آسٹریلیا میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، وہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے. وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، کیا وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے. تو چاہے وہ جس مرضی ملک سے ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو یا اس کی چمڑی سفید ہو، چاہے وہ عربی بولتا ہو یا کوئی اور زبان بولتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کمیونٹی کا ممبر بن جائے گا جس کے باقی ہو گئے. تو اسلام کا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ریشنل یا نیشنل نہیں ہے. یہ بات کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ نہ ہی یہ دیکھتا ہے اونچی ذات یا چھوٹی ذات. یہ دیکھتا ہے تو صرف ایک چیز، اور وہ ہے ایمان، یعنی فیتھ اور بلیف. تو یہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ کاسٹ جو ہوتی ہے، ذات پات، کمیونٹی، اینسیسٹری، ان سب چیزوں کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. اور جس سے قرآن مجید میں بھی یہ کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو کچھ قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اسلام نے جو کانسیپٹ پیش کیا ہے وہ کوئی جیوگرافیکل بردرہڈ نہیں ہے، یعنی جیسے پاکستان میں رہنے والے سارے بھائی ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا. یا پھر یہ نہیں کہا کہ اردو بولنے والے سارے بھائی ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرنے والے اس ذات کے لوگ، اس ذات کے لوگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا اس رنگ کے لوگ. اللہ کے رسول کی جو احادیث ہے اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں یہ واضح ہے کہ یونیورسل بردرہڈ کا پیغام دیا. یعنی وہ کوئی بھی ہے، اس کا رنگ کچھ بھی ہے، وہ زبان کوئی بھی بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اگر ایک اللہ کو مانتا ہے اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور اس کے لیے
اب کوئی بھی پابند وہ نہیں ہے، باؤنڈری نہیں ہے، وہ ایک مسلم کمیونٹی میں شامل ہو گیا. اور اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ نان مسلم سوسائٹیز کو بھی اسی بات پر کا زور دیتی ہے کہ وہ بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو آپس میں جوڑ کر رکھے. ان حقوق کے ذریعے، جو حقوق ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھے تھے اور آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے، یہی حقوق ہے جو انسانیت کو آپس میں جوڑے رکھے گی. ورنہ اس کے علاوہ پولیٹیکل طریقے سے، سوشل طریقے سے آپ کب تک جوڑ کے رکھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام میں انسانی حقوق. اللہ قادر مطلق اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہی ہم سب کا مولا ہے. لہٰذا اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے سسٹینر، قائم رکھنے والا، نیوریشر، عطا کرنے والا، اور مرسیفل یعنی معاف کرنے والا، جس کی رحم جو ہے وہ ہر ایک چیز پر ہے. اور اللہ نے انسان کی روح میں دو چیزیں ڈالی، ایک ڈگنیٹی یعنی اس کی غیرت، اور اس کی عزت، آنر، یہ دو چیزیں. اب اسلام جو ہے وہ چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، کسی بھی جغرافیکل لمٹ میں ہو، وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے، چاہے وہ امن کا دور ہو یا جنگ کا دور ہو، یا وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کو وہ حقوق ملنے چاہیے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، 5ویں پارے کی 8ویں آیت، کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے ثابت قدمی سے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے گواہ بن کر. دوسروں سے نفرت آپ کو غلط کرنے اور انصاف سے علیحدگی کرنے پر کہیں مجبور نہ کر دے. تو انصاف پسند رہے، یہی تقویٰ کے بعد ہے. تو انصاف پسند رہنا تقویٰ کے بعد ہے. تو کافی یہ آیت آپ کو آگے بھی کچھ آیتیں ہیں جو بتاؤں گا. تو یہ بتایا گیا کہ انسان کا خون لے لینا، آپ کسی کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اسلام کے خون، کسی بھی انسان کے خون کو اللہ قادر مطلق نے بہت ہی قیمتی جانا ہے، اور ارشاد کچھ اس طرح کیا کہ جب کسی کو جان سے مار دیتا ہے کہ نہ ہی وہ مقتول کی جان کا بدلہ ہو، نہ ہی زمین میں بدعنوانی کی وجہ ہو، ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے سب انسانیت کو ایک ساتھ ہی مار دیا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا اسٹیریوٹائپ ہے اسلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ شاید اسلام عورتوں کو، بچوں کو، یا بوڑھوں کو، یا بیماروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. اسلام جو ہے وہ ان سب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان سب کو عزت فراہم کرتا ہے، ان سب کے حقوق کو لازم قرار دیتا ہے. اب ایک بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کا، اگر کوئی ننگا ہے تو اس کو لباس دینے کا، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنے کا ہم پر یہ حق ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہو یا پھر دشمن ہو. یہ جو حقوق ہے یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے. اب یہ جو حقوق ہے یہ ہمیں کوئی لیجسلیٹو اسمبلی نے تو دیے نہیں ہے، نہ ہی کسی بادشاہ نے. اگر کسی بادشاہ نے یا لیجسلیٹو اسمبلی نے دیے ہوتے تو وہ جب چاہے بدل لیتے، جب چاہے اس کو ترمیم کر لیتے. یہ جو رائٹس ہیں یہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کونے میں ہم رہتے ہو. اللہ کے جو رائٹس ہیں ان کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق دیے ہیں یہ یو این او کے حقوق سے بھی بہتر ہے، بہت بہتر. کیونکہ یو این او کے جو حقوق ہے وہ کسی تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے دیے گئے جو سینکشنڈ رائٹس ہے ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. وہ تمام لوگوں کے لیے یکسر ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی زیادتی اور کسی کے لیے کمی نہیں ہے. جیسے کہ قرآن مجید یہ خود بولتا ہے کہ if any to fail to judge by what Allah hath revealed they are unbelievers. یعنی کہ اگر اللہ نے جو بھی چیزیں بیچی ہے ان پر اگر آپ لوگ ان کو جج کرنے میں فیل ہو جاؤ تو آپ جو ہے وہ کافر ہیں. اب ہم بات کریں گے اسلامک سوسائٹی میں جو انسانوں کو حقوق دیے گئے ہیں اس کا ایک مظاہرہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تمہاری زندگی اور تمہاری جائیداد دوسرے پر حرام ہے جب تک وہ آخرت کے دن پہ نہ ملے. تو اس سے زمین کے حقوق اور زندگی کے حقوق بھی عطا کیے، اور صرف ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے لیے نہیں بلکہ جو ذمہ ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہمارے انڈر میں ہوتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں، ان کی بھی اگر آپ قتل کر دیں، جیسے حدیث میں ہے جس نے ان کا بھی قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا.
اس کے علاوہ جو قرآن مجید ہمیں ہمارے غیرت کی، ہماری عزت کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ آیات بتاتا ہے. نمبر 1، تم جو ایمان رکھتے ہو تم اجازت نہ دو ایک گروہ کو کہ وہ دوسرے گروہ کا مذاق اڑائے. دوسری، دوسروں کو نیچے مت دکھاؤ. تیسرا، دوسروں کو انسلٹ نہ کرو ان کے نک نیمز رکھ کر. یا پھر یہ بھی کہا کہ دوسروں کے پیچھے ان کی چغلی نہ کرو. دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تم ان کے آکوپینٹ کنسسٹنٹ کے بارے میں شیور نہ ہو. اس کے بعد ہے رائٹس ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ ٹائرنی. تو یہ واضح ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ لو ایول ٹاک ان پبلک unless it is by someone who has been injured thereby. یعنی اللہ جو ہے وہ آہو فغا کو، بری باتوں کو پسند نہیں کرتا، صرف یہ کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اس صورت میں، ورنہ یہ ٹائرنی کے خلاف ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، اسلام جو ہے وہ آپ کو بولنے کا حق دیتا ہے ظلم کے خلاف اور ایک ایسی چیز کے خلاف جو معاشرے کے خلاف ہو، اس کے خلاف آپ بول سکتے ہیں. اور جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹ سے بہت اچھا ہے. فریڈم آف ایسوسیشن، جیسے فریڈم آف اسپیچ ہے اسی طرح فریڈم آف ایسوسیشن بھی اسلام میں جائز ہے، لیکن کچھ رولز کے ساتھ. آپ کسی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ، کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ، لیکن جنرل رولز کو ذہن رکھتے ہوئے، بیسک رولز جو اسلام کے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے. فریڈم آف کانسائز اینڈ کنوکشن. اب اسلام یہ صاف کہتا ہے کہ ایک بندے کا جو سزا ہے وہ دوسرے بندے کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. تو دیر شوڈ بی نو کو ایریکشن ان دا میٹر آف فیتھ. اسلام ہیز لیٹ ڈاؤن دا انجنکشن. اس کے بعد پروٹیکشن فرام آربیٹری امپریزمنٹ. اب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی جگہ کسی اور بندے کو جیل بھیج دی جاتی ہے، تو اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کا بوجھ جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. اس کے بعد دا رائٹ ٹو بیسک نیسیسٹیز آف لائف. زندگی کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے بھی اسلام حقوق ہے، ان میں بھی فریڈم ہے. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی عطا کرنے کے لیے ایک سسٹم موجود ہے، زکوٰۃ کا، عشر کا اور خمس کا، صدقہ کا، ٹھیک ہے. اور جیسے قرآن مجید میں کہا کہ اور جو ان کے مال ہے ان کو علم ہے کہ ان میں سے غریبوں کا بھی کچھ حصہ ہے اور ڈسٹیٹیوٹس کا بھی. ایکولیٹی بیفور لا. قانون کے سامنے سب برابر ہے اور قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور جو رولرز ہے وہ قانون سے اوپر نہیں ہے. جیسے کہ ایک بہت مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم سے پہلی جو قومیں ہیں وہ صرف اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ وہ ایک گناہ کے لیے، ایک جرم کے لیے عام آدمی کو سزا دیتا تھا، لیکن جو ڈکٹیٹرز تھے ان کو سزا نہیں ملتی تھی. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی سلام اللہ علیہا اور وہ یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اس موقع پہ کہا جب ایک عورت نے چوری کی تھی اور ان کے لیے سفارش کی جا رہی تھی. تو آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آپ کو رائٹس دیتا ہے کچھ لیگل، کچھ سرٹین رولز کے ساتھ، تاکہ آپ کو سیف گارڈ کر سکے اور ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں پر ایکویلٹی ہو، بردرہڈ ہو. اور بردرہڈ وہ والا نہیں جو ویسٹرن کلچر میں ہے، بردرہڈ وہ والا جو اسپریچول بیسس پر ہے، یعنی اسپریچول بردرہڈ. انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کے بعد اس میں مزید امپروومنٹ لانے کی کوشش کی جائے گی. اگلے چیپٹر میں ملیں گے. اللہ حافظ.